سورۃ البقرہ آیت نمبر 200۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے بعد ذکر کا حکم دیا۔ نماز کے بعد ذکر، جب تمہارے روزے پورے ہو جائیں اللہ کا ذکر کرو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں ان کو کرنے کے بعد ذکر کا حکم ہے، اس لیے کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ عام طور پر لوگ اللہ کی عبادت کر کے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں یہ سمجھایا کہ تم نے اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد غافل نہیں ہونا، بلکہ عبادت کے بعد پھر عبادت کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت ہی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی کہ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ مومن کا ایک لمحہ بھی غفلت کا نہیں ہے، اور وہ لمحہ انسان کا اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا جو اس نے اس میں نہیں گزارا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ ہر انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ جو وقت اللہ کی عبادت میں نہیں گزرا وہ قابل حسرت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم حج کے بعد تم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ لوگ جب حج کر لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد گپیں اور مذاق اور یہ وہ وہیں پر ہوٹلوں کے اندر جگہوں جگہوں پہ اپنے عبادت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عبادت پوری کر لو تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر عبادت کے بعد اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اور ابلیس جن موقعوں پر بڑا سخت حملہ کرتا ہے ان میں سے ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عبادت کر لیتا ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے میں عبادت سے فارغ ہو گیا، تو وہ ذرا غافل ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس وقت فوجی ڈھیلا پڑتا ہے اس وقت دشمن حملہ کرتا ہے۔ اور ابلیس کہتا ہے کہ پہلے تو میں اس کو نماز سے روک رہا تھا، چلو نماز تو اس نے پڑھ لی، اب میں اس کی نماز ضائع کرواتا ہوں کسی طرح۔ تو عبادت کے بعد بعض دفعہ ابلیس کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ تم نے عبادت کے بعد بھی اللہ کو یاد ہی رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ شان نزول جو اس کا بعض نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ عرب لوگوں کے اندر یہ رواج چلتا تھا، جب حج کر لیا اس کے بعد مینا میں اور جگہوں پہ بیٹھ کے نا وہ اپنے بڑوں کے فضائل ذکر کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میرا باپ اتنا بہادر، کوئی کہتا تھا ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی کہتا ہم اتنوں کو پانی پلاتے تھے۔ یعنی جس کی جو خوبی ہوتی وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے آج کے بعد کرنا یہ ہے کہ تم نے اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں یہ خطاب ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ ذکر اس طرح کرنا ہے جس طرح تم اپنے باپوں کا کرتے ہو۔ باپوں کا ذکر جب انسان کرتا ہے نا تو اس پر انسان خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، بڑی دلچسپی سے کرتا ہے، بڑے ذوق شوق سے کرتا ہے، بڑھ چڑھ کے کرتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو تم نے اللہ کا ذکر شوق سے کرنا ہے، بڑھ چڑھ کے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، محبت کے ساتھ کرنا ہے کہ تمہیں مزہ آئے۔ جس طرح تم اپنے بڑوں کی باتیں سناتے ہو نا تو تم فخر بھی کرتے ہو اور مزے بھی لیتے ہو سنا کے۔ تمہیں اللہ کا ذکر ایسے کرنا کہ تمہیں اللہ کے ذکر میں لذت آنے لگے، تم اللہ کے ذکر پر خوش ہونے لگو کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تمہیں خوشی محسوس ہو اللہ کے ذکر پر۔ یہ کیفیت انسان کی اتنی جلدی نہیں بنتی، یہ بنتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد۔ شروع میں اپنے نفس کو، اپنے بگڑے ہوئے نفس کو تابع کرنا اور اس کو پٹری پر چڑھانا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور وہ بندہ کامیاب ہے کہ جس نے اپنے نفس کی مہار اور لگام جو ہے نا کھینچ کے رکھی، کہ نہیں بھائی ذرا کھینچ کے رکھا، جس نے اپنے نفس کو، یہ بندہ کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر قابو پا سکیں۔ او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ذکر، یعنی جتنا کہ باپوں کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ تم نے اللہ کا کرنا ہے، اور جس محبت کے ساتھ باپوں کا کرتے ہو اس سے زیادہ محبت رب کے ذکر پہ ہونی چاہیے۔
اور جس جوش اور جذبے سے اور جس فخر اور خوشی سے کرتے ہو، اس سے بڑھ کر تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں کس طرح کے ذکر کا حکم دیا ہے۔ اصل میں وہ ذکر کہ جس میں انسان کا دل حاضر نہ ہو، اس کا دماغ حاضر نہ ہو، یہ ذکر اصل میں ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں لکھا تو ضرور جاتا ہے، اس کو اس پر اجر ضرور ملتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی وہ عبادت لے کر آتی ہے جس عبادت میں دماغ اور دل شریک ہو۔ جس عبادت میں یہ دو چیزیں شریک نہیں ہیں نا، وہ عبادت اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے کہ اس نے عبادت کی ہے، لیکن اس عبادت پر اللہ کے ہاں اس کے لیے دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آتا۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے معاملات کے اندر اپنے دماغ اور دل کو حاضر کرے، پھر ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا بھی آپ کے اوپر اثر کرے گا۔ تسبیح پہ تسبیح پڑھ جاتے ہیں لیکن اثر نہیں ہے، کیونکہ دل اور دماغ ساتھ نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کی دو قسمیں بیان کی۔ حج پر جانے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ میں دنیا دے دے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا مانگنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ توجہ سے سنیے گا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے واضح طور پر اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے، آخرت مانگتا ہی نہیں، بچے دے دے، بیوی دے دے، گھر دے دے، نوکری دے دے، پیسے دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، کوئی آخرت کا مانگا ہی نہیں۔ یہ تو واضح طور پر اس آیت کا مصداق ہے کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض دیہاتی آتے حج پر، وہ یوں کہتے اللہ اس سال بڑی بارشیں ہوں، اس سال جو ہے نا وہ میری اونٹ اور بکریاں بڑے بچے دیں، اللہ اس سال میرے بیٹے ہوں، اللہ اس سال بڑی کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ تم دنیا 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 دنیا، اور واللہ ہم میں سے ہر ایک کی دعا جو ہے نا وہ تقریباً یہی ہوتی ہے۔ ہم میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے والے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے والے، اور موت کے وقت ایمان کی سلامتی مانگنے والے، حشر کی سختیوں سے سلامتی مانگنے والے، ہم میں شاید ہی کوئی لوگ ہوں۔ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر، نماز اور دینداری، سارے یہ کہتے ہیں اللہ ان کو بڑا رزق دے، اللہ ان کو اچھے گھر دے دے، ان کو اچھی گاڑیاں دے دے، ان کو اچھی نوکریاں دے دے، ان کے کاروبار چلا۔ یار کبھی آخرت بھی ہم نے مانگی ان کے لیے؟ واللہ یہ آیت ہمارے لیے ایک سبق دلاتی ہے ہمیں کہ ہماری دعائیں کس طرح کی ہیں۔ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو دنیا مانگتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو بظاہر زبان سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف اور صرف دنیا ہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ جب دنیا مانگتا ہے تو اس کی پوری توجہ ہے، دماغ اور دل حاضر ہے، بڑی توجہ سے کہتا ہے اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، لیکن جس وقت آخرت کی باری آتی پھر اس کا دل حاضر نہیں۔ جس اصرار کے ساتھ اور جس توجہ کے ساتھ یہ اللہ سے دنیا مانگتا ہے نا، اس سے یہ آخرت نہیں مانگتا۔ اللہ میرا قرضہ اتار دے، اللہ میرا کاروبار چلا دے، اللہ مجھے یہ دے، بڑی توجہ سے، اللہ مجھے معاف بھی کر دے، اللہ مجھے جنت بھی دے دینا، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا دے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ رب سے مانگ رہے ہو نا، رب کو تو سارا پتہ ہے کہ یہ کون سے اسٹیشن سے بولا ہے اور یہ کون سے بولا ہے۔ یہ بعض دفعہ ایک بندہ زبان سے دنیا مانگتا ہے صرف، اور بعض دفعہ بندہ زبان سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی لینگویج باڈی جس کو کہتے ہیں نا، اور اپنے دل اور دماغ کے ساتھ صرف دنیا مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بندہ بالحال اسی آیت کے اندر شامل ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں۔ ہم جب آخرت مانگتے ہیں نا تو برائے نام خانہ پوری کرتے ہیں بس، اور جب دنیا مانگتے ہیں تو پھر اللہ سے اصرار کرتے ہیں، اس کے اوپر بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، الحاح کرتے ہیں اللہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ میں دنیا میں اچھائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھائی، اور عذاب قبر سے بچا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ جب بھی دعا کرتے آپ اپنی دعا کے اندر اس آیت کو شامل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے
رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان جب آپ چلتے تو آپ یہ دعا کرتے۔ انس رضی اللہ عنہ جب اپنی دعا کرتے تو اس آیت کو پڑھتے، اور انس سے جب کوئی کہتا کہ ہمارے لیے دعا کرو تو کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بعض دفعہ شاگردوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، پھر کہا کہ تم شاید اس آیت کو ہلکا سمجھتے ہو، اس آیت میں اللہ سے جب دنیا اور آخرت کی اچھائی مانگ لی تو کیا رہ گیا؟ اور اگر سوچا جائے تو اس سے جامع دعا شاید نہ ہو کہ جب دنیا کی خیر بھی مانگ لی، آخرت کی خیر بھی مانگ لی، پیچھے کیا رہ گیا؟ اچھا، اب اس کی تھوڑی سی تفسیر ہمارے ناقص کلمات کے مطابق سنیے۔ اللہ مجھے دنیا کی بھلائی مال، عزت، صحت، اولاد، خوبصورت بیوی، گھر، سواری، اور با ادب اور با اخلاق گھرانہ، اور دنیا کا علم، عقل مندی، اچھے دوست اور اچھا خاندان اور دوست احباب، سب، یعنی دنیا کی جتنی کی خیر آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کلمے کے اندر شامل ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی خیر، اس میں کیا ہے؟ قبر سے، عذاب قبر سے محفوظ، مرتے وقت ایمان، حشر کی سختیوں سے محفوظ، اور اسی طرح ترازو کے وقت، نامہ اعمال تولتے وقت، اور پھر پل صراط سے گزرتے وقت، پھر جنت، اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ، جو اچھائی ہو سکتی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اب بتائیے اس میں کوئی چیز رہ گئی؟ اس میں نہ دنیا کی کوئی چیز رہی نہ آخرت کی کوئی چیز رہی۔ یہ اتنی جامع دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میں دنیا میں خیر عطا فرما۔ بعض کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور برائی سے بچنے والا اور عافیت والا بدن عطا کر دیا، اس کو اللہ نے دنیا کی بھلائی بھی عطا کر دیا آخرت۔ اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر شکر نہیں ہے، زبانوں پر ذکر نہیں ہے، اور بدن میں عافیت نہیں ہے۔ گناہ میں واقع ہوتے ہیں، اور اگر گناہ میں واقع نہیں ہوتے تو یا بیماریوں میں یا اور چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ الغرض اتنی جامع دعا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو دنیا آخرت دونوں مانگتا ہے، اور عذاب آگ سے، اللہ آگ کا عذاب، اور آگ کے عذاب کو اگر آپ وسعت دینا تو اس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو بندہ یقین سے یہ دعا پڑھتا ہے اس کو دنیا میں آگ نہیں جلائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس نے عذاب نار سے پناہ مانگ لی۔ اور اسی طرح جنات بھی آگ سے پیدا ہوئے ہیں، جنات آگ سے پیدا ہیں، اور اگر کوئی بندہ پوری توجہ سے یہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جنات کی تکلیف سے بھی بچائے گا، کیونکہ آگ اور جو چیز آگ سے بنی، اور ابلیس بھی آگ سے بنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے، آپ اپنی ذہن میں جو رکھ کر اللہ سے الفاظ بولیں گے نا، اللہ تعالیٰ اس معنی کی، اس لفظ کی وسعت آپ کی سوچ کے مطابق بنائے گا۔ ایک بندہ ایک لفظ بولتا ہے، اس کے ذہن میں اس لفظ کا محدود معنی ہے، اس کو اس کی سوچ پر ہی چیز ملتی ہے۔ ایک بندہ ایک لفظ بولتا ہے اور اس کے ذہن میں اس کا وسیع معنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہے۔ جو بندہ ان کلمات کو بولے گا وسیع معنی ذہن میں رکھ کے، اللہ اس کو ہر آگ سے اور آگ سے بنی ہوئی چیز سے بچائے گا۔ یہ جنات، جادو، شیاطین اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی دعا بڑی کارآمد ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ سب کے سب وہ ہیں، ان کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا۔ جس نے دنیا مانگی اس کے لیے دنیا، جس نے آخرت مانگی اس کے لیے دنیا اور آخرت ہو۔ اور خالی آخرت بھی، دنیا بھی مانگنی چاہیے۔ بعض صوفیہ قسم کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دنیا سے کیا لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا دنیا بھی مانگو۔ اتنی دنیا مانگنا کہ جس سے انسان عزت کی زندگی گزار سکے، یہ انبیاء کی سیرت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو یہ جس نے جو مانگا اس کو وہ ملے گا، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
جلد حساب لینے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ قیامت کوئی دور نہیں ہے، بڑی جلدی تمہارا حساب شروع ہو جانا ہے، اگرچہ تم اس کو دور سمجھتے ہو، تمہارا دور سمجھنا تمہارا چھوٹا پن ہے۔ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمیں دن بہت بڑا لگتا تھا، ایسے ہے نا، جب چھوٹے ہوتے تھے کھیلتے بھی تھے، بڑا کچھ کرتے تھے اور دن ختم نہیں ہوتا تھا، اور اب کہتے ہیں یار دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہی سورج ہے، وہی گھڑی ہے، وہی 12 اور 24 گھنٹے ہیں، کوئی تیزی آئی ہے اس میں؟ نہیں آئی۔ لیکن اب کہتے ہیں دن کیوں؟ ذرا بڑے ہو گئے ہیں نا، سوچ بڑی ہو گئی ہے تو دن چھوٹا لگنے لگا۔ تو اللہ بہت بڑا ہے، ہمارے 1000 سال اس کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اللہ کہتا ہے بہت جلدی حساب لینے والا ہوں۔ اور دوسرا انسان جب مر گیا اس کا حساب شروع ہو گیا، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور اسی طرح سریع الحساب کا معنی کہ اللہ جب حساب لے گا نا تو بڑی تیزی سے حساب لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایک بندے کی انکوائری کرتے وقت دنیا کی عدالتوں کو سال ہر سال لگ جاتے ہیں، اس کا فلاں سال کا ریکارڈ، فلاں سال کا ریکارڈ، واللہ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب لے گا۔ اربوں انسانیت جو ہے اور جنات، حتیٰ کہ چرند پرند درندے، سب کا اللہ نے ایک دفعہ معاملہ کرنا ہے، سب کا اللہ سریع الحساب، جھٹ میں حساب، ایک دن کے اندر یہ سب نپٹ جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا بھی دوپہر بھی نہیں ہوئی ہوگی قیامت کے دن کی کہ جنتی جنت میں پہنچ کے قیلولہ بھی کرتے ہوں۔ قیلولے سے مراد تھکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ جنت میں تو تھکاوٹ ہونی نہیں ہے، وہی ویسے جو لذت اور سکون اور اطمینان وہ۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کیسا ہے، اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا یہاں سے بھی اندازہ لگائیں کہ ساری انسانیت اس کو ایک وقت پکارتی ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ جو ایک وقت میں سب کی سن سکتا ہے، وہ ایک وقت میں ساری انسانیت کو مخاطب کر کے ایک ایک کا حساب کیوں نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے۔ اللہ سریع الحساب، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ باز آ جاؤ، جلد آنے والا حساب، بس باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے رک جاؤ، اے آدم کے بیٹے رک جا، اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔